الحمد لله
وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمین. تمام دوست محبت کے ساتھ چھوم چھوم کر ایک مرتبہ پھر اپنے آقا مولا کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. محبت کے ساتھ جھوم کر پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدنا رسول اللہ. الصمد کے
واسطے اسم اعظم اللہ صمد کے واسطے ان کی ماں کے باپ اور ان کے جد کے واسطے یا حسین ابن علی جو مدد کے واسطے یا حسین ابن مدد کے واسطے میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے نہتی عزت و احترام کے لائق واجب احترام قابل سب احترام شمع جمال مصطفی کے پروانوں گلشن محمدی میں مہکتے ہوئے پھولوں الحمدللہ ثم الحمدللہ کرم ہے اس مالک ارض و سما کا احسان ہے اس مالک یوم الدین کا کہ ہمیں امتی بنایا اپنے پیارے نبی رحمت للعالمین کا اور بے شمار انعامات لا متناہی اس کی نوازشات ان انعامات میں سے سب سے بڑا انعام ان نوازشات میں سے سب سے بڑی اس کی نوازش یہ کہ اس نے اپنے محبوب اور اپنے محبوب کی آل کا ہمیں امتی بنایا ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا اپنے محبوب کی آل کا غلام بنایا اور اپنے محبوب کی آل کی محبت اپنے محبوب کی خاندان کی محبت رب العزت نے ہمارے دلوں کو اس عظیم نور سے جگمگایا
برادران زیوکار خوش نصیبی ہے ہماری، خوش بختی ہے ہماری کہ ہم محبت آل رسول سے سرشار ہیں، اس عظیم دولت سے مالو مال ہیں، اور دعا ہے اللہ اس عظیم دولت کو ہماری نسلوں میں بھی ہر فرد کے دل کے اندر اس عظیم شمع کو روشن فرمائے، ہماری نسل کو بھی یہ اعلیٰ دولت ہدیت فرمائے۔ برادران زیوکار الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کل بھی ہمارا دن اور دن کا کچھ حصہ، دن کی کچھ گھڑیاں ہماری اسی مسجد انوار مدینہ کے اندر محبت آل رسول اور ذکر آل رسول میں گزری۔ حقیقت جانیے ان گھڑیوں کی قدر و منزلت اور ان کی عظمت تو کل قبر میں معلوم ہوگی اور کل معاشر کے دن معلوم ہوگی۔ ہم تو یہ کہتے ہیں اللہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ تیرے محبوب کی اور تیرے محبوب کی یاد کی محبت میں گزرے، ان کی غلامی میں گزرے، کیونکہ یہ کائنات جو آباد ہے اور سب سے بڑھ کر میرے یاروں یہ ہمارا ایمان جو ہمارے دلوں میں روشن ہے، یہ صدقہ ہے حضور کی اہل بیت کا کہ یہ محفوظ ہے۔ میں صبح علامہ ابن جریر کی تفسیر میں پڑھ رہا تھا، بڑی پیاری انہوں نے اس آیت کے تحت تفسیر لکھی کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اے میرے محبوب، اے میرے پیارے حبیب، میں ان میں عذاب نہیں بھیجوں گا، میں نے عذاب کی چکی میں نہیں پیسوں گا، میں نے اپنے عذاب میں گرفتار نہیں کروں گا، ان پر میں اپنا عذاب مسلط نہیں کروں گا۔ ما کان اللہ لیعذبہم، اللہ کے لیے جائز نہیں کیا کہ معبود ان میں اپنا عذاب بھیجوں، ان میں اپنا عذاب بھیجوں۔ اللہ، ابو جہل نے جو ہمارے آقا کا دشمن تھا، بڑے بڑے کافر مشرک جو حضور سید العالمین کے جانی دشمن، انہوں نے کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کعبہ کے غلاف کو اندر اپنی آپ کو لپیٹ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ یہ تیرا نبی ہے نا جنہیں تو نے نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا ہے، جنہیں تو نے رسالت کی بلندیاں عطا کی، ہم اس پر ایمان نہیں لاتے۔ رسول کہ وہ کافر کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہم ان پر ایمان نہیں لاتے، بھیج اپنے عذاب کو ہمارے اوپر
کل افطار ہمیں اپنے عذاب میں اور عذاب کی چکی میں ہمیں 20 سال ہم نہیں ایمان لاتے اس پر حضور کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان نہیں لاتے بے جگہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر مانگ رہے ہیں دعا ہر میں کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے ہیں سہرے کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے ہیں بے جگہ ہم اس پہ ایمان نہیں لاتے ہم انہیں اللہ کا رسول نہیں مانتے ہم انہیں اللہ کا نبی نہیں مانتے خود مانگ رہے ہیں اللہ نے کیا فرمایا اللہ کے لیے جائز نہیں کہ ان میں عذاب بھیجے کیا یہ زیادہ حسین و جمیل ہے کیا یہ خوبصورت ہے کیا یہ مال و دولت والے ہیں کیا یہ بڑی بڑی جاگیروں والے ہیں کیا یہ بڑے پہلوان ہیں کیا ان کی طاقت زیادہ میں نہیں میں کیوں نہیں عذاب بھیجتا میں ان پر اپنا عذاب مسلط کیوں نہیں کرتا فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ اے وقت دعا کے مکھ والے تم بھی ان میں ہو پھر میں عذاب بھیجتا اے واللیل کی زلفوں والے میرے رسول تم بھی ان میں ہو اور پھر میں عذاب نہیں بھیجوں گا یہ مانگ رہے ہیں کیسے عذاب کہہ رہے اللہ آپ پہ پتھروں کی بارش برسا کہہ رہے ہیں اللہ ہماری شکلیں بدل دے ہمیں تباہ و برباد کر دے یہ کہہ رہے ہیں مانگ رہے ہیں مجھ سے کہ نیست کو نابود کر دے ہم نہیں اس میں مانگتے اللہ فرماتا ہے ماکان اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے جائز نہیں ہے ان بھی عذاب بھیجے کیوں نہیں بھیجتا میں نے اپنے عذاب میں گرفتار کیوں نہیں کرتا فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ تم بھی ان میں ہو اور پھر میں عذاب ان میں بھیجوں تم بھی ان میں ہو پھر میں ان کی شکلیں بدلوں تم بھی ان میں ہو اور پھر میں ان پہ پتھروں کی بارش برساؤں میں نہیں وَأَنْتَ فِيهِمْ اے محبوب تم ان پہ ہو میں جو آپ کو تفصیل بتانا چاہتا ہوں تو یہ ہے کہ آقا جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارہ میں اپنی ذات سبحان اللہ غور سے سنیے فرمایا میں اپنی ذات کو اپنی آل کے ساتھ جوڑ رہا ہوں میں نے اپنی ذات اپنی آل کے ساتھ منسوب کر دیا میں تو اللہ کا محبوب ہوئی نا میری آل کا ایک فرد بھی اگر دنیا میں ہے تو میں ان پر عذاب بھیجوں گا نہیں میری آل میں سے میری اولاد میں سے فرما ایک بھی فرد ہوگا تو میں ان پر عذاب نہیں بھیجوں گا جس کے اندر جس کی رگوں میں حسن حسین کا خون ہوگا جس کی رگوں میں مخدومہ کائنات کی دودھ کا اثر ہوگا حضور نے فرمایا میں تو اللہ کا محبوب ہوئی نا فرمایا میری آل میں سے بھی اگر میرے دنیا میں ہے تو اللہ عذاب نہیں بھیجے گا یہ زمین تباہ نہیں ہوگی یہ زمین اجڑے گی نہیں یہ زمین اور ویران نہیں ہوگی اور میں جب تک میری آل کا ایک فرد بھی اس دنیا میں ہے میں نہیں عذاب بھیجوں گا اللہ اکبر ذات نے ذکر کا مدینہ تو منور کا وہ عظیم شہر
مدینہ المنورہ کا وہ عظیم منظر اور وہ عظیم بستی کہ جہاں ہر دم اللہ کی رحمت برستی. نجران کے عیسائیوں نے چیلنج کیا. نجران کے عیسائیوں نے چیلنج کیا حضور علیہ السلام ہم آپ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. حضور نے ان کی چیلنج کو قبول کیا. فرمایا ہاں تم بھی آؤ, تمہاری عورتیں بھی آئیں, تمہارے بچے بھی آئیں, ہم بھی آئیں گے, ہماری عورتیں بھی آئیں گی, ہمارے بچے بھی آئیں گے, اور دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے. جو تباہ ہو گیا, جو برباد ہو گیا, جو ویران ہو گیا, جو نیست و نابود ہو گیا, وہ جھوٹا ہے. اب وہ 40 کا وفد, 40 صدوں پر مشتمل وفد عیسائیوں کا, نجران کے بڑے بڑے پادریوں کا, جنہیں اپنی رب ناز, جنہیں اپنے بڑے تقوی پہ ناز, بڑے بڑے عیسائیوں کے وہ پادری آئے. ادھر سے اللہ اکبر آقا دو جہاں تشریف لا رہے ہیں. یہ قرآن بتا رہا ہے. ادھر سے ہمارے نبی آئے, ہمارے آقا کے پیچھے حضور کی بیٹی مخدومہ کائنات حسنین کریمین کی امی جان. فرمایا تم بھی اپنی عورتوں کو بلاؤ, ہم بھی اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں. تم بھی اپنے بچوں کو بلاؤ, ہم بھی اپنے بچوں کو بلاتے ہیں. تم بھی اپنی جان کو بلاؤ, ہم بھی اپنی جان کو بلاتے ہیں. سبحان اللہ. نجران کے عیسائیوں نے اس قافلے کو دیکھا. سبحان اللہ. وہ چیرا جس کی قسم رب یاد کرتا ہے, جس کی قسم رب یاد فرماتا ہے, والضحیٰ, قسم ہے مجھے, اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے, میں قسم یاد کر رہا, میں قسم اٹھا رہا. کس کی؟ محبوب تیرے چہرے کی قسم اٹھا رہا. اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے اس چمکتے ہوئے رخ زیبا کی, قسم ہے مجھے چاش کی طرح چمکتے ہوئے رخ زیبا کی. واللیل اذا سجا, قسم ہے مجھے سیاہ رات کی طرح شانوں کو چھپتی ہوئی زلفوں کی. ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ, تیرے چہرے نور و فضا کی قسم. قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلفیں تو سیدہ کائنات چادر لٹکی ہوئی ہے, آقا کے پیچھے تشریف لا رہی ہے. حضور کے ایک ہاتھ مبارک کی انگلی کو حضرت امام حسن نے پکڑا ہوا ہے, آقا کے دوسرے ہاتھ مبارک کی انگلی کو سیدنا امام علی مقام امام حسین نے پکڑا ہوا ہے. اور پیچھے سب سے آخر مولا علی آ گئے. باب مدینہ تو جن کے سینے سے علم معرفت کے سمندر بھی جاری ہوئے,
جن کے سینے سے علم ظاہر کے سمندر بھی جاری ہوئے، جن کے سینے سے علم باطن کے سمندر بھی جاری ہوئی، وہ باب مدینہ العلم آ رہے ہیں۔ اب ان عیسائیوں کے وفد نے جو ان وفد میں علم میں بڑھا، زور میں بڑھا، تقویٰ میں بڑھا، ان کا جو بڑا پادری تھا نا، ان کا راہب نگاہ جب چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی، حسنین کریمین کے ان معصوم چہروں کی بڑی کہ جن کی مطلب میرا امام احمد رضا فرماتے ہیں، واہ کیا بات رضا ہے، نہیں واہ کیا بات رضا، اس جمال اسلام کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن ہوئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان و عظمت اہل بیت، شان و عظمت اہل بیت، نعرہ حیدری۔ جب ان کی نگاہ مولا علی کے چہرے پہ پڑی، سبحان اللہ، جن کی مطلب میرے نبی نے فرمایا، علی لخموں کا لخمی، علی تیرا گوشت میرا، لخموں کا لخمی، جسم کا جسمی، علی تیرا جسم میرا۔ پھر علی کی چہرے کی شان و عظمت، سبحان اللہ، فرمایا میرے علی کا جس نے چہرہ دیکھا گویا اس پر نے عبادت کی اللہ کی، علی کا چہرہ کتنا بھی عبادت۔ اور نجران کے سائیوں جب چہرے علی کو دیکھا، چہرے مصطفیٰ کو دیکھا، حسنین کریمین کے چمکتے ہوئی اور رخ زیبا کو دیکھا، نگاہیں جھک گئی۔ وہ ان کا راہ بولا، او میرے ہم نواؤ، او میری ہم جماعت، او میرے ساتھ چلنے والوں، عافیت اسی میں ہے کہ ہم یہیں سے پلٹ جائیں، مقابلے میں نہ جائیں، یہیں سے ہم واپس مڑ جائیں، یہیں سے پلٹ جائیں۔ جو میں ایسے چہرے تک رہا ہوں، ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر ان کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھ گئے تو پوری دنیا کے ساتھ تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ملیا پیٹ ہو جائیں گے۔ اگر ان کے ہاتھ اٹھ گئے، میں یقین سے کہہ رہا ہوں، اگر کہا کہ اللہ ان پہاڑوں کے ادھر سے ہٹا کر ادھر رکھ دے تو اللہ ان کی بات کو نہ لینا، جیسا کہے کہ ویسا ہو جائے گا، جیسا کہیں گے ویسا ہو جائے گا۔ نجران کی نسائی وہیں سے واپس کر لگے۔ آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا، آقا مکھ والے نے ارشاد فرمایا، اگر ٹھہرتے اور ہمارے ہاتھ اٹھ جاتے، میں دعا مانگتا، میری بیٹی فاطمہ آمین کہتی، میں دعا مانگتا، علی آمین کہتے، فرمایا دنیا میں ایک اثر باقی نہ رہتا، سب تباہ ہو جاتا۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے نا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب یہ تو مانگ رہے ہیں، بھیج عذاب، کارگردار میں عذاب میں، شکرہ میں عذاب میں، عذاب کی چکی میں پیس دے، ہمیں دنیا میں عذاب دے، مگر محبوب میں نہیں بھیجوں گا ما کان اللہ لیعذبہم، اللہ کے لیے جہری نہیں کیا
ان میں اپنا عذاب بھیجے کیوں؟ یہ بہت بڑے جگیردار ہیں نہیں، میں معلوم اس لیے نہیں بھیجتا وَأَنْتَ فِيهِمْ تم ان میں ہو، میں نہیں بھیجوں گا۔ حضور نے فرمایا میں اپنی ذات کو اپنی آل کی طرف منسوخ کر رہا ہوں کہ میری آل کا ایک فرد بھی اس کائنات کا در ہوگا تو اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوگا، بلکہ قیامت ہی نہیں برپا ہوگی، قیامت ہی برپا ہوگی۔ وہ قیامت کی نشانیاں دعوت اللہ سے نکلے گا، وہ قیامت کی نشانیاں زلزلے آئیں گے، وہ قیامت کی نشانیاں مشرق سے آگ بلند ہوگی، پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور بڑی بڑی نشانیاں حضور نے فرمایا یہ ساری کی ساری نشانیاں اس وقت ظاہر ہوگی جبکہ میری آل میں سے ایک بھی باقی نہ ہوگا، اس وقت زلزلے بھی آئیں گے، اس وقت آگ بھی بلند ہوگی، اس وقت کعبۃ الارض بھی میری آل میری آل فرمایا میری امت کے لیے اعمال ہے، میری آل میری امت کے لیے بلند آواز سے بولے اعمال ہے۔ جب تک میری آل میں سے ایک فرد بھی باقی ہے فرمایا میں ان میں کوئی عذاب نازل نہ ہوگا، انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا، انہیں تباہ و برباد نہیں کیا جائے گا، اور میرے نبی کی آل کا آخری فرد حضرت امام مہدی ہوں گے، اور جب ان کا ظہور ہوگا اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف لائیں گے، پھر ان ہستیوں کا دنیا سے جانے کے بعد پھر ہر طرف کفر ہی کفر ہو جائے گا، اور جب ایک مومن بھی باقی نہیں رہے گا نا پھر قیامت برپا ہو جائے گی۔ عرض یہ کر رہا ہوں میرے نبی کی آل کی شان، میرے نبی کی آل کی عظمتیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سلام علی الیاس، سلام علی الیاس، سلام ہو آل یاسین، سلام ہو آل یاسین۔ کون آل یاسین؟ میرے نبی کا نام مبارک یاسین ہے، اور یاسین کا ترجمہ میرے امام احمد رضا فاضل بریلی علیہ رحمہ نے اپنے فتاوی کے اندر کا لکھا اے سردار یاسین، سبحان اللہ، قرآن کہتا ہے نا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اے سردار، اللہ فرماتا ہے اے سردار، حضور کو رب نے فرمایا اے سردار، جس کو رب سردار بنائے سبحان اللہ وہی تو سید المرسلین ہے، جس کو رب سردار بنائے وہی تو سید الانبیاء ہے۔ فرمایا یہاں اللہ سلام بھیج رہا ہے نا کس پر؟ آل یاسین کا بھیج رہا ہے، حضور کی آل کے سلام بھیج رہا ہے۔ ارے جن پہ اللہ فرمایا ہے سلام ہو تم پر ہے آل یاسین، وہی ہے کہ جب تک ان میں سے ایک فرد بھی دنیا میں ہے، دنیا کے اندر زلزلے وہ آگ کی شعلے بلند نہیں ہو رہی، وہ طاقت الارض نہیں نکلے گا۔ یہ احسان ہے میرے نبی کی آل کا امت مصطفی پر، یہ کرم ہے میرے نبی کی آل کا
حضور کی امت پر میں نے کل ہی کہا تھا اپنے بیان میں کہ سیدنا امام علی مقام کا احسان صرف امت پر ہی نہیں، حضور کے اس دین پر بھی ہے، اسلام پر بھی ہے۔ اسلام کی شجر کو میرے امام علی مقام نے اپنے خون سے سیراب کیا اور ایسا سیراب کیا اور ایسا اسے ہرا کیا کہ آج اتنی صدیاں بیت گئی اور شجر اسلام کا ایک پتا بھی خشک ہو کر زمین پہ نہ گرا۔ ان کے خون کی آندھیاں چلی اسلام کے خلاف، ہر طرف سے جھکڑ چلے اسلام کے خلاف، مگر یہ اسلام کا شجر جیسا تھا ویسے کا ویسا۔ برادران سے بکر یہ احسان ہے میرے نبی کی یاد کا امت مصطفی پر، تب یہی تو شاید بات تھی کہ جب ایک باغ مال غنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر کیا گیا جہاد، ایک جنگ جو کافروں سے ہوئی، اسلام کو فتح نصیب ہوئی اور وہ مال غنیمت مسجد نبی میں ڈھیر کر دیا گیا۔ سیدنا امیر المومنین کی خلافت کا زمانہ ہے، آپ نے اعلان کیا آؤ لوگوں میں عمر یہ مال غنیمت تقسیم کر رہا ہوں، آؤ اپنے اپنے حصے کا مال غنیمت حضرت امام حسن تشریف لائے، کہا امیر المومنین ہمارے حصے میں سے جو ہمارا حصہ ہے اس میں سے ہمیں بھی عطا کرو۔ حضرت فاروق اعظم نے 1000 درہم حضرت امام حسن کو عطا کیا۔ امام حسین آئے، آپ نے بھی عرض کیا ہے امیر المومنین مجھے بھی جو میرا حصہ بنتا ہے اس میں سے عطا کرو، آپ نے بھی عطا دیا۔ اب آئے حضرت عمر کے اپنے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عمر جو احادیث مبارکہ لکھنے والے تھے، حضور کے زمانے میں ہی آقا کے ساتھ جہاد میں جاتے اور کافروں پر تلوار چلاتے، اسلام کی سر بلندی کی خاطر کافروں سے لڑتے، جہاد کرتے، جنگ کرتے۔ اب امیر المومنین کا اپنا بیٹا آیا، امیر المومنین کا اپنا لخت جگر آیا۔ جب آئے ابو جان مجھے بھی حصہ دیجئے، تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو 500 درہم دیے۔ کتنے؟ بولے بلند آواز سے، اپنے بیٹے کو 500 درہم، علی کے بیٹوں کو بولو نا بھائی 1000 درہم، مخدوم کائنات کے ان پیاروں کو 1000 درہم سیدنا عمر عطا کرتے ہیں۔ بیٹا ہے نا، امیر المومنین کا بیٹا ہے۔ اس کی ابا حضور آپ نے مجھے 500 درہم، جبکہ میں حضور کے ساتھ جہاد میں جاتا، تلوار چلاتا، اور اس دور میں حسن و حسین علی کی یہ لخت جگر ان کا بچپن تھا، مدینہ کی گلیوں میں کھیل رہے ہوتے۔ میں اس وقت حضور کے ساتھ جہاد میں جاتا، میں اس وقت تلوار چلاتا، میں اس وقت اسلام کے دشمنوں سے لڑتا۔
حضرت عمر کے تیور بدل گئے. اللہ تیور بدلے. عبداللہ کیا کہہ رہا ہے؟ حسنین کی ماں کی طرح ماں تلا کر، حسنین کی ماں کی طرح ماں تو لاؤ، حسنین کے باپ کی طرح کوئی باپ تو لاؤ، حسن و حسین کے نانا کی طرح کوئی نانا تو لاؤ، حسنین کی پھوپھی کی طرح کوئی پھوپھی تو لاؤ، حسنین کے ماموں کی طرح کوئی ماموں تو لاؤ، حسنین کی نانی کی طرح کوئی نانی تو لاؤ، حسنین کے پھوپھی کون؟ ام ہانی ہے، حسنین کے ماموں کون؟ حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، حضرت عبداللہ ہے، اور حسنین کے سبحان نانی کون؟ خدیجہ الکبریٰ ہے. حسنین کی امی جان کون؟ مخدومہ کائنات ہے. حسنین کے باپ کون؟ علی المرتضیٰ. کہا بیٹا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ کیا مجھے 500 درہم علیہ السلام 2000؟ ان کی ماں کی طرح دنیا کے اندر ماں تلا کر، ان کی ماں کی طرح پوری دنیا میں کسی کی ان کی نانی کی طرح کسی کی نانی نہیں، ان کے نانا کی طرح کسی کا نانا نہیں، ان کے باپ کی طرح کسی کا باپ. پہلے ذرا یہ لاؤ تو صحیح نا. تمہیں کیا خبر یہ کون ہے؟ یہ میرے نبی کے لاڈلے. یہ کون ہے؟ میرے نبی کے لاڈلے. سبحان اللہ. ایک دفعہ آقا مسجد نبی میں تشریف لائے تو حضور کمبل اوڑے ہوئے تھے، کمبل اوڑے ہوئے تھے، اور اندر سے کوئی چیز ابھری ہوئی محسوس ہو رہی تھی. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا میرے دنیا کے 2 پھول ہیں. میری دنیا کے یہ میرے 2 پھول ہیں، حسن اور حسین ہیں. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عائشہ فرماتی ہے ایک دن آقا چادر مبارک اوڑے ہوئے تھے، اور اس چادر پر سیاہ رنگ کے بنی ہوئی اونی کے جو کچاوے رکھی نہیں جاتے، ان کچاووں کے نشان تھے. ان کچاووں کے نشان تھے آقا نے اوڑی ہوئی تھی. اتنے میں نے دیکھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لائی. حضور نے اپنی اس چادر کے نیچے لے کر تھوڑی دیر ہوئی تو حضرت مولا علی حضور نے دوسرا فرض لا کر چادر کا ان کے اوپر کر دیا. تھوڑی دیر ہوئی تو دونوں شہزادے، دونوں حضور نے ایک شہزادے کو اپنے ایک زانو پہ اور دوسرے شہزادے کو اپنے دوسرے زانو پر، اور ایک چادر اپنی پوری ان پہ سب پہ ڈال دی. آپ حضور کے ہاتھ اٹھے، نبی رحمت کے ہاتھ اٹھے، اور حضور کی دعا مانگی انما یرید اللہ، یہ پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ پڑھی دعا مانگی اللہ یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت ہے. ام سلمہ سے بھی یہ حدیث روایت، ام المومنین عائشہ صدیقہ سے بھی یہ روایت. اور حضور نے دعا مانگی اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار، میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار. بولے پیار کر یا اللہ تو ان سے پیار کرے.
ان سے بھی تو پیار کر۔ ان سے پیار کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے ان سے پیار؟ آؤ میرے نبی کی حدیث سنیے، حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مَاتَ آلِ سُنَّةِ فرمان میری آگ سے کون پیار کرے گا؟ بولے کھول کر بولو، پیچھے آواز آ رہی ہے ساؤنڈ کی؟ کوئی آپ اٹھا کے بتاؤ نہ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ماشاءاللہ یہ ہمارے نگوڑ والے پیر بھائی کو دعا دو، انہوں نے آپ کے لیے اتنا آسانی کر دی، اللہ تعالیٰ کے مال میں سارے جتنے بھی جنہوں نے بھی خدمت کی ہے سب کے لیے دعا دی۔ اور سب سے بڑھ کر تو میرے بھائی سید جعفر شاہ صاحب، بھائی محمد عاقل صاحب جنہوں نے بہت کوشش کی ہے، اللہ رب العزت نے اور برکت عطا فرمائے۔ آ رہی ہے آواز؟ ماشاءاللہ۔ حضور نے فرمایا میری آگ سے پیار کرنے والا کون؟ بڑے بڑے اٹھیں گے، بڑے بڑے اعلان کریں گے، بڑے بڑے دعوے کریں گے ہمیں آل رسول صفر، مگر حضور نے فرمایا نہیں، میں اللہ کا رسول اعلان کر رہا ہوں، وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مَاتَ آل سنہ مَاتَ آل سنہ جماعت تو میری آگ سے پیار کرے گا وہ سنی ہوئی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ فرمایا تو میری آگ سے محبت رکھتا ہوا مرا، میں اللہ کا شکر کروں وہ سنی سبحان اللہ۔ اور سنیوں مبارک ہوا آخری میں آل رسول کے حال، آل رسول کا ایک احسان سنا کر ان کا کتنا بڑا احسان ہے وہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں سبحان اللہ، آپ ارشاد فرماتی ذرا کرم تو دیکھو ان کریموں کا کہ ان کی کرم کی باتیں کس طرح برستی ہیں ہم پر، اور کس طرح کرم کی موتیوں سے ہمارے دامن کو بھرتی ہیں، کس طرح ہمیں رحمتوں کے پھولوں سے مالا مال کرتے ہیں، جس طرح اپنی نوازشات بارش میں برساتے ہیں۔ مخدوم کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ ارشاد فرماتی ہیں، حضور نے فرمایا تو میرا بیٹا حسین شہید ہوگا، علی کو بھی خبر، سیدہ کائنات کو بھی خبر، اور سارے گھر والوں کو خبر، بلکہ ساری امت کو خبر۔ اس لیے سیدہ کائنات نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، سبحان اللہ۔ ذرا دیکھیں معاشر میں آئیں گے، معاشر میں آئیں گے، مگر جب حضور کی صاحبزادی آئیں گی تو معاشر کا سما ہی بدل جائے گا۔ کیسے؟ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی صاحبزادی کے پردے کا جو اہتمام کیا، ذرا غور کریں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا 70,000 حوروں کی جھلمٹ میں ادھر بھی پیچھے بھی آگے بھی اعلان کرتی جا رہی، ہٹو، یہ نکرانیاں بن کر کنیزیں بن کر سجدہ کائنات کی اللہ رب العزت 70,000 حوروں کو سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے بھیجے گا، جو انہیں اپنی جھرمٹ میں لے کر، اپنے پردے میں لے کر معاشر کے میدان میں جب تشریف لائیں گی، ادھر بارگاہ قدس، بارگاہ لمجزن سے آواز آئے گی، اے معاشریوں، او معاشر کے اندر کھڑے ہو
اپنی نگاہیں اپنی نگاہیں بند کر لو، گردنیں جھکا لو۔ انبیاء بھی ہوں گے معاشر میں، مرسلین بھی ہوں گے معاشر میں، اولیاء بھی ہوں گے معاشر میں، مومنین بھی ہوں گے معاشر میں۔ آواز آئے گی اپنی گردنوں کو جھکا لو، اپنی آنکھیں بند کر لو، میرے رسول کی بیٹی کا گزر میرے نبی کی بیٹی کا گزر ہو رہا ہے۔ یہ ہے پردے کا اہتمام معاشر کے اندر۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتی میں سیدھی جا کر اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑوں گی، رب کے عرش کے پائے کو، رب کے عرش کے پائے کو پکڑوں گے۔ اللہ فرمائے گا میرے محبوب کی بیٹی کیا چاہتی ہو؟ اب ذرا سنو، سنیو، اپنی قسمت پہ ناز کرو، اپنی قسمت پہ ناز کرو۔ رب نے ہمیں سنیوں کے گھر میں پیدا کیا ہے، ہم حضور کے اصحاب کے بھی غلام، ہم نبی کی یاری کے بھی غلام، ہم والے سنت حضور کی امت کے اولیاء۔ فرماتی ہیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، میں عرض کروں گی اللہ میں اپنے بیٹے حسین کے خون کا بدلہ لینا چاہتی ہوں، میں اپنی بیٹی حسین کے خون کا بدلہ لینا چاہتی ہوں۔ حضور آپ کو دیکھا گیا حضرت عبداللہ بن عباس نے حضور خواب میں دیکھا آقا ایک بوتل کے اندر خون ہے لے کر تشریف لا رہے ہیں، ایک بوتل کے اندر۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ خون؟ فرمایا ہاں آج میں 10ویں کا دن 10ویں محرم کا، فرمایا میں آج دن بھر کربلا میں رہا، وہاں شہیدوں کا خون چن چن کر بوتل میں ڈالتا رہا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کر عرض کروں اللہ میں بدلہ لینا چاہتی ہوں اپنے بیٹے کے حسین کے خون کا۔ اللہ فرمایا کیا لینا چاہتی ہو؟ آپ فرماتی میں عرض کروں اللہ میرے ابا حضور کی امت کو بخش دے، میرے ابا حضور کی بولو اللہ سے بولو نا بھائی، اور وہ کون ہوں گے امت؟ وہ ہم سنی ہوں گے، وہ ہم سنی ہوں گے جن کے لیے سیدہ کائنات سفارش کرے گی، جن کے لیے مخدومہ کائنات سفارش کرے گی۔ اور ممبر رسول میں بیٹھ کر بیعت کر رہا ہوں بلکہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں سیدہ کائنات کی ابھی آپ کی درخواست، آپ کی شفاعت امت کے لیے کرنا اللہ کبھی بھی آپ کی سفارش کو رد نہیں کرے گا، قبول کرے گا۔ یہ ہمارے نبی کی آل کی اولاد کی شان ہے۔ رب فرما رہے ہیں قرآن میں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ رب العزت ہم سب کو حضور کی یاد کا سچا غلام بنائے، ان کی محبت ان کا پیار جیسی عظیم دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔